نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک خواہ کرنا۔ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی اور مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کہ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے اور کتنا ادا کرنا چاہیے۔ سال 1445 ہجری کے مطابق سن 2024 عیسوی میں صدقہ فطر کی مقدار ان 4 اجناس گندم، جو، کھجور، کشمش میں سے کسی ایک سے ادا کرنی چاہیے۔ اگر گندم سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو گندم نصف سا یعنی 1.25 کلو، تاہم احتیاطاً 2 کلو یا اس کے بازاری قیمت دینی چاہیے، جو تقریباً 300 روپے 350 روپے بنتی ہے۔ نمبر 2، جو 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو، اس کی بازاری قیمت جو تقریباً 580-600 روپے بنتی ہے۔ نمبر 3، کھجور 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت جو تقریباً 1925 روپے 1950 روپے تقریباً بنتی ہے۔ نمبر 4، کشمش 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت جو تقریباً 3500 سے لے کر 3600 تک بنتی ہے۔ یہ ہر علاقے کا اپنا حساب ہوتا ہے، تقریباً 3.5 کلو۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا اپنے علاقے کے مطابق حساب کر لیں، جتنی قیمت بنتی ہے یا قیمت دے دیں یا وہی چیز ادا کر دیں۔ لہٰذا 4 اجناس میں سے جس قسم سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات اس کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، صدقہ فطر عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول اور لایانی اور فحش باتوں کے اثر سے پاک و صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ فطر میں 2 حکمتیں ہیں، اس کے 2 خواص 2 فوائد کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے جشن و مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں مسکینوں کی بھی شکم ساری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے، یہ صدقہ فطر اور ان کا کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور لائک تو خواہ لازمی کر دینا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک سے کسی اور مسلمان تک پہنچ جائے اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام، اللہ حافظ۔